بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں چکوال سے جناب اصغر حیات صاحب نے خط لکھا ہے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک عرصے سے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو اور اب اسے خیال آیا ہو کہ مجھے تو زکوٰۃ ادا کرنی تھی لیکن میں نہیں کر پایا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ زکوٰۃ اور صدقات میں کیا فرق ہے اور اس کے مستحق لوگ کون ہیں، کیونکہ آج کل ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں پائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چھوٹی سی ملازمت کرتا ہے کسی گھر میں یا کسی دفتر میں اور 15-20 ہزار روپے اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو برسر روزگار ہے اور اسے مستحقین سے نکال لیتے ہیں۔ ذرا اس کے بارے میں بھی رہنمائی کیجیے۔ جناب اصغر حیات صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ جس کی مقدار اپنے ذاتی اور ضروری اخراجات کو نکالنے کے بعد 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جائے، یا اس پر 1 سال گزر گیا اور وہ قابل استعمال یعنی وہ استعمال میں نہیں آیا، سرپلس اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ مال، تو اسے چاہیے کہ سال میں 2.5% کے طور پر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ اس پر فرض ہے، اس کے لیے لازم ہے۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو محض ایک انفرادی عبادت کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ ایک اجتماعی نظام کا اسے حصہ بنایا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ باقاعدہ نظام شروع ہوا اور خلافت راشدہ میں بھی یہ سسٹم آگے بڑھتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مسلمانوں کے اہل ایمان کے امیر بنے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے اعلان جہاد کیا ان کے خلاف اور فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک لگام کے برابر بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا اور اب اس نے انکار کیا، تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ گویا کہ یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اتنا اہم کام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، لیکن اس شخص پر کہ جس کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد وہ مال بچ گیا اور سال اس پر گزر گیا اور پھر اس کی مقدار تقریباً کوئی 7.5 تولے سونے کے برابر تھی، تو اسے لازماً زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ہر اعتبار سے بے مثال ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے اگر نوافل کا حکم دیا ہے، نمازوں کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا ہے، عبادات کی کیفیت یا تبلیغ اور تعلیم یا جہاد، جتنے بھی کام ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس میں سب سے نمایاں، سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے بہترین ہوا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں جو طریقہ اختیار کیا وہ تو یہ تھا، جو بھی آپ کے پاس مال آیا اس میں سے جتنا آپ کی ضرورت کا تھا اسے خرچ کیا اور باقی اپنے گھر میں جمع نہیں کیا، بلکہ فوراً اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے کا اہتمام کیا۔ لیکن عام مسلمانوں کی سہولت کے لیے باقاعدہ اس کا ایک نصاب بتا دیا، زراعت کے حوالے سے عشر کا باقاعدہ قانون بتا دیا، مال مویشیوں میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کی تفصیلات بتا دیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کی طرف سے بہت ساری تفصیلات زکوٰۃ کے حوالے سے ملتی ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے اور اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کر پایا اور ایک عرصے کے بعد اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے، تو اگر تو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے تو اب وہ زکوٰۃ تھوڑا تھوڑا ادا کرتا رہے جیسے جیسے اللہ اسے توفیق دے رہا ہے۔ لیکن اگر حالات وہ نہیں رہے کہ جس میں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتا ہو، تو سب سے پہلے تو اسے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور پھر جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم خیرات کا لفظ یا صدقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خیرات اور صدقات جو ہیں حقیقت میں کسی بھی اچھے کام کو کہا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ایک طرح کی خیرات ہے، زکوٰۃ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، لیکن یہ فرض ہے
جبکہ خیرات اور صدقات ہم جب عام انداز میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک اختیاری اور نفلی عبادت کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات تعلیم کی گئی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو چیز آپ نے اللہ کی راہ میں دی وہ آپ نے خود استعمال نہیں کرنی، لیکن صدقات کی شکل میں بہت سارے صدقات ایسے ہیں کہ جس میں صدقہ دینے والا خود بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ جیسے کھانا پکا کے لوگوں میں تقسیم کیا تو جو کھانا پکایا گیا ہے وہ آدمی خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ قربانی ایک طرح کا صدقہ ہے تو قربانی کا گوشت لوگوں میں بھی تقسیم کیا اور خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ عقیقے کا صدقہ جو ہے اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی رائے ہے۔ تو اس اعتبار سے صدقہ ایک نفلی عبادت ہے اور بعض عام اچھے کاموں کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جس شخص نے راہ چلتے ہوئے کسی ایسی رکاوٹ کو ہٹا دیا، کوئی پتھر، کوئی لکڑی، کوئی کانٹا کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، تو اس کا یہ ہٹانا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے تو ایک موقع پر ایسی بات فرما دی کہ ہمارے ہاں اگر اس کو اختیار کیا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ میں نے بعض مغربی ممالک میں ایسا دیکھا ہے، خاص طور پر جاپان وغیرہ میں، کہ جب بھی دو بندے آپس میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہروں پر آتی ہے۔ آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو گاڑی کا راستہ دے دیا یا اپنی گاڑی روک لی تو دوسرا مسکراتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرے گا، جبکہ یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھائی تھی کہ جب کوئی شخص ایک مومن کسی دوسرے مومن کو مسکراتے چہرے سے ملتا ہے تو اس کا مسکرا کے ملنا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر اچھے کام کو خیرات کا کام بھی کہا جا سکتا ہے اور صدقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں یا مستحقین صدقات ہیں، اس میں ایک بنیادی تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ آپ تقسیم کرنا چاہیں تو جو شخص تقسیم کر رہا ہے اور اس نے اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ اپنے بچوں میں وہ زکوٰۃ تقسیم نہیں کرے گا، اپنے ماں باپ کو نہیں دے گا، اپنے دادا نانا کو نہیں دے گا۔ جس کا وہ ولی ہے اس کو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ ماں باپ عام طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے بچوں کی کفالت کا۔ اس اعتبار سے جو کسی کی کفالت کر رہا ہے، اگر وہ ماں باپ کی شکل میں ہے یا بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کر رہے ہیں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اور اس کے علاوہ ماں کے رشتہ داروں کو، باپ کے رشتہ داروں کو، یعنی پھوپھی خالہ کو، چچا ماموں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اور خیرات کی طرف اور صدقات کی شکل میں بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عام لوگ جو ہیں وہ تو یقیناً اس کے حقدار بنتے ہی ہیں۔ جہاں تک وہ لوگ کہ جو چھوٹی موٹی ملازمت کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ کر کہ یہ تو ملازم ہے اور باقاعدہ برسر روزگار ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دینی یا اسے صدقہ نہیں دینا، یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کسی بندے کا برسر روزگار نہیں ہونا، بلکہ اس کی بنیاد ہے کہ جو شخص مسکین ہے۔ مسکین ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑی بہت مال کی صورت تو ہو، لیکن اس کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، اور وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اس طرح کی کیفیت میں بھی مبتلا ہو کہ وہ معاشرے کا ایک سفید پوش آدمی ہے، باعزت آدمی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بھی اسے اچھا نہیں لگتا، تو اس کے آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں خود تلاش کرنا چاہیے کہ کس کے حالات کس طرح کے ہیں۔ خاص طور پر جو رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کون سا رشتہ دار غریب ہے، نادار ہے یا مشکل میں پڑا ہوا ہے، یا محلے میں کون سا ایسا فرد ہے کہ جو واقعی محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ تو ایسے افراد کو خود تلاش کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس بات کا انتظار کیا جائے کہ کوئی مانگنے والا آئے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ ایمان والے اللہ کے دیے ہوئے مال کو مستحقین تک پہنچانے کا خود اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ خلافت راشدہ میں عام لوگ بھی یہ کام کرتے تھے، اور خود خلیفہ بھی باقاعدہ
اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے بہت ساری اچھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ عمر بن خطاب گلیوں میں رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق اپنے علاقے میں غریبوں کے بارے میں جانتے تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب ان تمام افراد میں مال تقسیم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ایک مومن کو سخی ہونا چاہیے۔ جس کا دل جتنا سخی ہوگا اللہ کا اتنا ہی زیادہ وہ قریبی اور محبوب ہوگا۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے، اور اگر اب تک ادا نہیں کی کسی شخص نے اور اب اس کے پاس توفیق ہے تو توفیق کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ توفیق نہیں ہے تو اللہ سے استغفار کرے اور تھوڑا بہت جو بھی اسے موقع ملتا ہے وہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے، اور صدقات اور خیرات کے لیے کسی فرد کو بھی پہنچانے کا خود اہتمام کیا جائے۔ اپنے عزیزوں میں سے، اپنے پڑوسیوں میں سے، اپنے اہل محلہ میں سے ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے بغیر بتائے اور ایسے انداز میں ان کی مدد کی جائے کہ ان کی عزت نفس کو نقصان نہ پہنچے اور ان کی ذلت کا باعث نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا مومن اور سخی مومن بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔